اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ طے ہو گیا کہ ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور عبادت کے لیے اس کی شناخت ضروری ہے جس کی عبادت کی جائے، یعنی صفات الہی پر غور کرنا۔ کچھ صفات اللہ کے لیے ضروری ہیں جو صفات ثبوتیہ کہلاتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے یہ کہ وہ زندہ ہے، وہ ہے ہی ہے۔ اگر وہ زندہ نہ ہوتا تو کوئی بھی صفت نہ ہوتی۔ تمام صفات اسی وجہ سے ہیں کہ وہ زندہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس زندگی کی وجہ سے باقی چیزوں کو بھی زندگی ملی۔ وہ قیوم ہے، چیزوں کو قائم کیے ہوئے ہے۔ اس کی اگر توجہ ذرا سی بھی ہٹ جائے تو چیزیں قائم نہیں رہ سکتی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قادر ہے، یہ نہیں کہ کوئی مجبوری ہو اسے کسی قسم کی، وہ مکمل اختیار رکھتا ہے۔ وہ علیم ہے، اگر اس کے پاس علم نہ ہو تو پھر قدرت کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ وہ رحمان الرحیم ہے، اسی کے سب اچھے نام ہیں۔ جب ہم کسی شے کی تعریف کرتے ہیں تو دراصل اسی کی حمد کرتے ہیں۔ وہ نور السماوات والارض ہے، یہ نہیں کہ اس سے چیزیں منور ہیں، وہ بذات خود نور ہے اور مختلف اشکال میں ہے۔ نور کیا ہے؟ نور انرجی کی ایک شکل ہے، یعنی مادہ جو ہے انرجی کی ایک اور شکل ہے۔ جب مادہ انرجی میں بدلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ چھوٹا سا ایٹم کتنا طاقتور ہے۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو عبادت کرنے والے کے دل میں ذات الہی کے لیے کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی دنیا کی حاجتیں پوری ہو جائیں۔ کچھ لوگ تھوڑا سا بڑا مقصد رکھتے ہیں کہ جنت مل جائے، جبکہ کچھ لوگ عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ عبادت کے لائق ہے۔ وہ اللہ کو پانا چاہتے ہیں، اسی لیے نہیں کہ دنیا کی نعمتیں حاصل ہو جائیں، بلکہ اس کا مقصد اگر یہی ہو کہ دنیا کی نعمتیں حاصل ہو جائیں تو مقصد یہ ہوگا کہ وہ اپنی خواہشات کو پانا چاہتے ہیں اور اسی کی طلب میں سب کچھ کر رہے ہیں۔ پوجا بھی وہ خواہشات کی کر رہے ہوں گے۔ ان کی ہستی، جو لوگ اللہ کو پانا چاہتے ہیں وہ اللہ میں فنا ہو جاتی ہے اور وہ سرچشمہ عظمت کو پا لیتے ہیں، وہ باقی باللہ کی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ صفات الہی میں گم نہ ہو جائیں، کیونکہ صفات ذات پر اضافہ ہوتا ہے، مگر آپ اللہ کی ذات پر اضافہ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا علی نے فرمایا کہ اسلام کا منتہا ذات الہی سے صفات کی نفی کرنا ہے۔